اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے۔ عقیدت اہل سنت والجماع، جو سلفی عقیدہ ہے اس کی 5 باتیں کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی بات، عقیدت اہل سنت والجماع یہ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام آئے تقدس کو نہ بھولو، اللہ کی جلالت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی بولو اللہ عز و ذکرہ، اللہ عز شأنہ، اللہ جلت قدرتہ، اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اکیلا نام نہ لو۔ یہ ہے اصل احترام، جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے سبحانہ و تعالی سے، وہ پھر تقدس کی الفاظ بولتا ہے۔ دوسری بات، جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کبھی بھی بغیر درود کے نہ بولا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو، الترضی عنہم، کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، کسی بھی نیک آدمی کا تذکرہ کرنا ہو جو دنیا سے جا چکا ہو سلف میں سے، تو وہاں یہ لفظ کا اضافہ کیا کریں رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، جیسا کہ سلف لکھتے ہیں قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ مالک الملک اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اور اگر کسی زندہ کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یہ کہیں کہ فلاں صاحب ہیں وفقہ اللہ، اللہ اس کو مزید توفیق دے، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مالک الملک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ غریب نواز کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، غنی ذات کون سی ہے؟ وہی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ اپنے رب کا تعارف کیجئے، کون ہے جو شفا دینے والا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تو ہی عزتوں کا مالک، تو ہی ذلتوں کا مالک، تو ہی عزت دیتا ہے۔ تھپڑ کھاتے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ تو ہی بٹھانے والا ہے، اور پھر انہی بھائیوں کو جو دھکے دینے والے تھے اس بادشاہ کے سامنے سجدے کروانے والا ہے۔ اور تو ہی ہے جو بڑی بات کرنے والے کو عید کے دن بھی تختہ دار پہ لٹکا دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تجھے تو۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بندے کو یقین ہو جائے تو کبھی پریشان نہ ہو، ان باتوں پہ یقین ہو جائے جو بیان ہو رہی ہیں قرآن کی تو کبھی پریشانی نہ ہو۔ عزت دیتا ہی اللہ ہے، مال دیتا ہی اللہ ہے، پیدا کیا ہی اللہ نے، اور مارتا بھی ہے، موت بھی آئے گی تو کس کے حکم سے؟ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے کسی کو مارنے کے لیے موت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔
اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں کسی مریض کو بچانے کے لیے بچا سکتے ہیں؟ یہ یقین ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح جواب قبر میں آئے گا۔ عذاب دینا بھی اسی کا کام ہے اور بخشنا بھی اسی کا کام ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور جو چاہے مختار کل ہے تو وہی ہے۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کون؟ اللہ ہے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مومن سے پوچھا جائے گا فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے جواب دے گا؟ حدیث کی آخر کے الفاظ تھوڑا سا پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے وَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ مومن کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه كما في رواية أخرى، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تب جواب صحیح آیا ہے۔ منافق اور کافر سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ شارحین لکھتے ہیں ہاں ہاں کا معنی کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یذکر، سوچے گا یہ کلمہ تو سنا تھا دنیا میں لیکن اس وقت یاد نہیں آئے گا۔ یاد کیسے آئے؟ رب کا تعارف تو کیا ہی نہیں، تعارف تو صرف اتنا تھا جب جی چاہا جا کے پیٹ قبر پہ رگڑ لیا، جب جی چاہا کسی کے سامنے رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اللہ کا تعارف کیا ہوتا تو یہ کام تو نہ ہوتے۔ رب کا تعارف جو دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے جواب بھی اسی کو ہی آئے گا۔ اور اگلے لفظ ذرا غور سے سنیے گا، جواب کیوں نہیں دے پائے گا؟ کہے گا اقول کما یقول الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، میں لائی لگ تھا، میں تو دیکھتا تھا آج ان کیا ہے دنیا میں۔ اور سچی بات یہ ہے، حدیث میں تو 3 سوالوں کا جواب ہے۔ آج ساری دنیا بیچاری نہ اس بات کو پہچاننے پہ لگی ہوئی ہے من ربو کا، نہ اس کو پہچانتی ہے ماں دینوں کا، ایک چوتھے سوال کی تیاری میں لگی ہوئی ہے ساری دنیا۔ صبح سے لے کے شام تک تھک جاتی ہے بیچاری دنیا، لیکن وہ سوال آنا ہی نہیں۔ بولا کون سا سوال ہے جس کی تیاری میں ہر عام و خاص مگن اور محو ہے؟ وہ سوال شاید آپ نے سنا ہو یا کہیں لکھا پڑھ لیا ہو، کیوں جی چوتھا سوال ہوگا قبر میں ماں ڈگریوں کا، تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے۔ بلہ لگ جائے، سٹیٹس بلند ہو جائے، رینک بڑھ جائے، تو اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ رینک یہ ہوتا ہے رنگ بھی کالا ہو بلال جیسے کا، جوتی بھی نہ جانی کیسی پہنی ہو، اور اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ یہ لیول ہے اسلام کا، یہ رینک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بات کا غلط مفہوم نہ لینا، میں کہتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، پہلے دین پڑھ کے۔ فرق اتنا ہے، آخر ما یبقى علی ما یفنا، ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی چیز ہے، اس پر جو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہیں منہج کا اعوجاج نہ کو سمجھ لے، ہم تو کہتے ہیں پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، کشتی دین کی چلانی ہے اور پانی کی ضرورت تو پڑے گی۔
لیکن پانی اتنا ہی چاہیے کہ کشتی چلتی رہے. پانی اگر زیادہ ہو جائے نا تو کشتی ڈھولنے لگ جاتی ہے. دنیا میں انسان دھت ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی بھی ڈھولنے لگ جاتی ہے. اور اگر پانی میں طغیانی آ جائے نا تو اچھل کے کشتی میں آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. دنیا کی اگر حرص اور طمع اور لالچ زیادہ ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. بات ہے تو چھوٹی سی لیکن شاید فائدہ مل جائے اس سے. اللہ دینے والے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا نا کیا پڑھے ہو؟ کہتا ہے میں نے ابھی ماسٹر کی ڈگری لی ہے. کہا جب تم نے بیچلر کیا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ کہتے تھے؟ کہتا 3 مرتبہ. کہتے ماسٹر کی ڈگری کتنے سال میں لی؟ کہتے 2 سال میں. اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ؟ کہتے 3 مرتبہ. کہتے ہیں کمال کے 2 سال ہے، 2 سال نے تیرے سبحان ربی الاعلیٰ تو 4 مرتبہ نہ کیے، کیا فائدہ ہوا؟ کہتے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا گریڈ مجھے کون سا ملا ہے؟ اور صحیح عکاسی کی اس نے. یہ ساری کی ساری ڈگریاں تو جیب بھرنے کے لیے اور موٹی کرنے کے لیے ہیں، تقرب الہی کے لیے تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ رب کا تعارف. یہ وہ 3 سوال ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں. قیامت کے دن عذر قبول ہی نہیں کیا جائے گا جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا. فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے. کیونکہ اس کے 3 یقین ہوتے ہیں. پہلا یقین ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا یقین ہے دنیا میں اگر سچا دین ہے تو کون سا ہے؟ اسلام. اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے تو کون سا ہے؟ اسلام. اور دوسرا یقین مومن کا ہوتا ہے جو آج آہستہ آہستہ یقین ختم ہو گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ ایسا یقین ہے جو یہودیوں کو بھی تھا آج مسلمانوں کو نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آیت فی کتاب اللہ لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. ایک آیت تمہاری کتاب میں ایسی اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو عید بنا لیتے. کہا کون سی آیت؟ وہ آیت جس پہ مومن کا یقین ہوگا تو قبر میں جواب دے سکے گا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے تو دین اسلام جس کو مکمل کیا ہے. یہودیوں کو یقین تھا کہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس کو عید کا دن بنا لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جانتا ہوں عرفات کا دن تھا، عصر کے بعد اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور دوسری بات جو آج مسلمانوں کا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے اس پہ یہودیوں کا یقین تھا. یہودی عورت یہ آگے کہتی نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، فرمایا ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے. یہودیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ عذاب قبر ہوگا. آج مسلمان کہتے ہیں عذاب کون سا، بلکہ شعر پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب. شعر ہے. تو شاعر تو دنیا میں بہت زیادہ ہے. ایک نیا شاعر اٹھا، اس نے کہا بھائی آپ کے شعر کا وزن ٹھیک نہیں ہے.
اس کی اصلاح فرما لیجئے. آپ نے جو شعر کا وزن پڑھا ہے نا، حقہ پینا کارے ثواب، اصل شعر یہ ہے حقہ پینا کارے عذاب. اور آپ نے یہ لکھا ہے نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب، اصل یہ تھا نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب، کیونکہ حرام ہے. اور کائنات میں یہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ حلال کہتے ہیں اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی دنیا میں ذی شعور بندہ دکھائیے جس نے حلال چیز کھانی ہو تو اس کو باہر جگہ نہ ملے وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھائے. چھوڑو سارے دلائل قرآن کے اور حدیث کے، وہ تو سچے ہیں. عقلی دلیل سمجھو. اگر اس کی حلت ہوتی، بتائیے دنیا میں کوئی کھانا بیٹھ کے کھاتا ہے ٹوائلٹ میں؟ اس سے بڑی اللہ معاف فرمائے دین سے دوری کیا ہو سکتی ہے. اللہ مالک الملک سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. تیسرا یقین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ہے، تھکاوٹ ہوگی، جوتی پکڑی اور کندھے پہ رکھ لی اور چل رہے ہیں. سادگی. سعد کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کی خلیفہ کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، مینرز ہی نہیں ہے اس کے پاس. کہا سعد اگر تم سعد نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. عزت ایٹیکیٹس میں ہے. انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، ہمیں عزت اسلام نے دی ہے. ومهما ابتغينا العزة بغير ما اعزنا الله اذلنا اللہ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت لینی چاہی، اللہ ہمیں اسی طرح ذلیل بنا دے. جس بندے کی یہ تین یقین ہوں گے نا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کون سا ہے، اور دین اسلام دنیا میں اگر کوئی مکمل دین ہے تو کون سا ہے، اسلام. اور عزت ہے تو کس دین میں، اسلام میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کامیاب بھی وہ ہے جس نے اسلام کو پسند کر لیا. فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. فلاح پا گیا وہ شخص جو مسلمان ہو گیا، جس نے اسلام کو پسند کر لیا اور برابر برابر روزی دیا گیا. نہ تھوڑی اتنی روزی ہے کہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، نہ اتنی زیادہ ہے کہ طغیانی میں آ گیا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ ملا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے. جب بھی پوچھو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، میں اس کے لائق ہی نہیں ہوں جتنی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی روایت کی اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے پیارے کلمات، کاش کسی کے سمجھ آ جائے. ترازو دیکھا ہوا ہے، تکڑی دیکھی ہوئی ہے، قیامت کو بھی ایک ترازو لگے گا. کتنا بڑا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے اتنا بڑا ترازو اللہ جبریل کے ذریعے نصب کروائیں گے. لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن لوسعت فی کفہ، ایک پلڑے میں 14 کے 14 طبق، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں گے، پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. کتنا بڑا ہوگا. لیکن صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے والحمدللہ تملأ المیزان. خوش ہو کے کوئی کہہ دے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جائے گا. اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. جو صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ کہہ دے رضیت باللہ ربا، میرے مالک میں تجھے رب مان کے راضی، وبالاسلام دینا،
اور اسلام کو بطور دین مان کے راضی، وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرتاج رسول کو سچا نبی مان کے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق رکھا ہے، میرے بندے تو دنیا میں 3 باتوں سے راضی ہو گیا، قیامت کے دن میں تمہیں جنت میں داخل کر کے دوبارہ راضی کر دوں گا۔ دینی الاسلام کون کہے گا؟ جو دین کو سمجھتا ہے کہ یہ سچا دین ہے، عزت اس میں ہے، اور اسی کو ہی اپنی زندگی میں اتارتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، نعرہ لگانا بڑا ہی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ گردن جھکانا، گردن لگانا، اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ کیسے اللہ کے حوالے کرنا؟ آپ سے پہلے بھی کچھ مسلمان گزرے ہیں، اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم سے کہا نا، مسلمان ہو جاؤ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر مطیع ہو جاؤ، کہاں میں مطیع ہو گیا؟ کیسے مطیع ہوئے؟ نیند آ گئی، سو گئے، اللہ نے خواب میں کوئی آرڈر دے دیے۔ آرڈر کیا ملا؟ مدت مدید کے بعد بیٹا ملا، تو آپ دیکھتا ہوں کہ مطیع بنتے ہو کہ نہیں بنتے، اٹھاؤ چھری اور ذبح کر دو۔ مطیع اللہ کے حوالے کرنا اسلام ہے۔ کیسے؟ صبح اٹھے، بیٹے کو بلایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى۔ بیٹے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ چھری چلا دو، کیا خیال ہے تیرا؟ قال